الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین وبعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودها الناس والحجارہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ قرآن کریم کی ایک آیت میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے۔ ویسے آپ ہر جمعرات درس تو سنتے آ رہے ہیں، جس میں قیامت کی نشانیاں، چھوٹی اور بڑی نشانیوں کا ذکر ہو رہا ہے۔ تو آج شیخ کا آنا نہیں ہوا، جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے آج مجھے آپ کے سامنے بولنے کا موقع دیا۔ تو میں انشاءاللہ اس موضوع پر نہیں، بلکہ مسلم شریف کی ایک لمبی حدیث ہے، جس میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں نصیحت فرمائی، اور اس حدیث کے اندر بہت سارے جنت اور جہنم کا ذکر، اور اسی طرح کبیرہ گناہوں کا ذکر، کبیرہ گناہوں کا عذاب کیا ہوتا ہے اس کا ذکر اس حدیث میں موجود ہے۔ گزشتہ رمضان میں کسی تاخرات میں شاید میں نے پیش کیا تھا، پھر نئے بھائی ہیں، تاکہ سب کو بات معلوم ہو جائے، پھر ایک مرتبہ وہ حدیث انشاءاللہ میں آپ کے سامنے بیان کروں گا۔ مسلم شریف کی حدیث ہے۔ بات کو اگر آپ اچھی طرح سنیں گے تو حدیث کا اینڈنگ آپ کو آخر میں سمجھ میں آئے گا۔ اگر شروع ہی سے اگر آپ کا دماغ ادھر ادھر رہا تو آپ مکمل طور پر حدیث کو نہیں سمجھ سکتے۔ حضرت سمرہ بن جندب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب رات میں سوتے تھے، صحابہ کرام رات میں اگر خواب دیکھتے تھے تو آ کر کے اللہ کے رسول سے اس کی تعبیر پوچھا کرتے تھے، اور ہر نماز کے بعد سلام پھیرنے کے بعد کبھی کبھار اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام سے پوچھا کرتے تھے کہ کیا کسی نے کوئی خواب دیکھا ہے؟ اگر دیکھا ہو تو بتاؤ، میں اس کی تعبیر بتاتا ہوں۔ اسی طرح دن گزرتے گئے۔ ایک دن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہماری طرف متوجہ ہونے کے بعد آپ نے فرمایا کہ لوگوں، کسی نے اگر کوئی خواب دیکھا ہے؟ صحابہ نے کہا کہ لا یا رسول اللہ کے رسول نہیں، ہم میں سے کسی نے کوئی خواب نہیں دیکھا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ اے میرے صحابہ، کل کی رات جب میں سویا ہوا تھا، میں نے خواب دیکھا ہے جس کی تعبیر میں تم کو بتاتا۔ اس بات کو آپ اچھی طرح ذہن میں رکھ لو، اللہ کے رسول کی جو معراج تھی وہ دو طرح کی تھی۔ ایک معراج آپ پورے پورے جسم کے ساتھ ہوش و عقل کی حالت میں آپ آسمان میں تشریف لے گئے تھے، جسے معراج کہا جاتا ہے۔ دوسری جو معراج آپ کی ہوئی تھی وہ اس طرح کی معراج تھی
کہ آپ کا جسم مبارک دنیا کے اندر تھا، آپ سوئے ہوئے تھے، لیکن صرف آپ کی جو روح تھی وہ روح آسمان پر گئی، جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ اور دوسرے فرشتوں کے ساتھ جنت اور جہنم کا حالات کا مناظرہ کیا، پھر دنیا کے اندر آئے۔ یہ بھی ایک طرح کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی تھا اور امت کے لیے پیغام تھا۔ اب حدیث میں آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں، ایک ایک چیز کو اچھی طرح ذہن میں رکھ لو۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حدیث بیان کر رہے تھے، جس طرح ہم بیٹھے ہیں اسی طرح صحابہ بیٹھے ہوئے تھے، مسجد نبوی میں آپ بیٹھے ہوئے تھے۔ آپ نے فرمایا، اے میرے صحابہ، کل جب میں رات سویا ہوا تھا 2 فرشتے میرے پاس آئے، انہوں نے مجھے جگایا، جگانے کے بعد مجھے آسمان کی طرف لے کر چلے۔ میں آسمان میں گیا، جانے کے بعد آسمان کا مناظرہ میں نے کیا۔ اس کے بعد جب مجھے جہنم کی طرف سے گزرنا پڑا، وہاں کے جب حالات میں نے دیکھے، اللہ کے نبی بیان فرماتے ہیں، اے میرے صحابہ، سب سے پہلے میں نے جہنم کے اندر ایک ایسے آدمی کو دیکھا کہ وہ آدمی کا ہاتھ جو تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے ہاتھ کو لوہے کا بنا دیا تھا۔ اس کا جو سیدھا ہاتھ تھا، اس کے ہاتھ کو اللہ نے لوہے کا بنا دیا تھا۔ اب وہ اس ہاتھ سے خود اپنے آپ کو چیر رہا تھا، پھاڑ رہا تھا، اور یہاں تک کہ اس کے پیٹ کی انتڑیاں باہر آ جایا کرتی تھیں۔ حدیث کے الفاظ اس طرح، یہ عذاب اسے ہو رہا تھا۔ اللہ کے رسول کہتے ہیں، جو فرشتے میرے ساتھ تھے، میں نے ان سے پوچھا کہ یہ عذاب اللہ تبارک و تعالیٰ اس انسان کو اس طرح کیوں دے رہا ہے؟ دونوں فرشتے کہتے ہیں، اللہ کے رسول آپ پریشان نہ ہو، ہم آپ کو بتائیں گے۔ اور آگے دیکھیے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھتے، آگے بڑھنے کے بعد آپ فرماتے ہیں، میں نے جہنم کے اندر ایک ایسے انسان کو دیکھا جو اس طرح چت لیٹا ہوا تھا، یعنی بالکل سیدھا، نہ اس طرح کروٹ، نہ اس طرح کروٹ، نہ الٹا، بالکل سیدھا سویا ہوا تھا۔ اس کے سرہانے سر کے پاس ایک فرشتہ پتھر لے کر کے بیٹھا تھا۔ جیسے ہی وہ انسان اٹھنے کی کوشش کرتا ہے، فرشتہ اس کے سر پر اتنی زور سے مارتا ہے، اس کا سر پھٹ کر کے بالکل چکنا چور ہو جاتا ہے، اور پھر وہ سر صحیح ہو جاتا ہے، پھر اسے پتھر سے مارا جاتا ہے۔ یہی عذاب ہو رہا تھا۔ اللہ کے رسول نے فرمایا، میں نے پھر دونوں فرشتوں سے کہا کہ یہ عذاب اسے کیوں دیا جا رہا ہے؟ دونوں فرشتے کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول آپ پریشان نہ ہو، ہم آپ کو بتائیں گے، بات کو اچھی طرح غور سنیے گا۔ پھر اللہ کے نبی فرماتے ہیں، میں آگے چلا، آگے چلنے کے بعد میں نے جہنم کے اندر دیکھا، جہنم کے اندر ایک خون کی نہر بہہ رہی تھی، ایک خون کی نہر بہہ رہی تھی۔ اس خون کے نہر کے درمیان ایک آدمی غوطہ لگا رہا تھا، تیر رہا تھا، خون میں ڈبکیاں لگا رہا تھا۔ اس خون کے نہر کے باہر ایک فرشتہ پتھر لے کر کے کھڑا تھا۔ جیسے ہی وہ انسان خون کے نہر سے باہر جانے کی کوشش کرتا ہے، فرشتہ اسے پتھر لے کر کے مار کر کے اسے وہی بھگا دیتا ہے جہاں وہ خون میں غوطہ لگا رہا تھا، تیر رہا تھا۔ اللہ کے بھی نے کہا، اے فرشتوں بتاؤ یہ عذاب کیوں دیا جا رہا ہے؟ دونوں فرشتے کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول ہم بتائیں گے، آگے چلیے۔ آگے چلنے کے بعد محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں، آپ لوگ ادھر دیکھو، کہتے ہیں میں نے جہنم میں دیکھا ایک تنور کا گڑھا تھا، آگ کا گڑھا تھا، جس میں تندور کی روٹیاں پکائی جاتی ہیں نا، اس طرح گڑھا تھا، آگ جل رہی تھی۔ اس کے اندر بغیر کپڑے والے مرد، بغیر کپڑے والی عورتیں، برہنہ مرد، برہنہ عورتیں اس میں جل رہی تھی۔
आग के शोले ऊपर आ जा करती थी और शोरों की वजह से चीखती हुई चिल्लाती हुई दोनों जो है ऊपर आती थी और चीखें मार रही थी। ये अजाब उनको रहा था। नबी ने कहा, भयानक अजाब को देखकर कहा, ये कौन लोग हैं, क्यों उनको अजाब दिया जा रहा है? दोनों फरिश्ते कहते हैं, अल्लाह के रसूल आप परेशान ना हो, हम आपको बताएंगे। मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं, उसके बाद मेरा जन्नत के पास से गुज़र हुआ, मैंने जन्नत में खूबसूरत महल देखा। मैंने जन्नत में खूबसूरत महल देखा जिसके अंदर सिर्फ मर्द हजरात थे, औरतें नहीं थीं। और एक महल देखा जिसमें मर्द भी थे, औरतें भी थीं। और एक महल मैंने देखा जो बिल्कुल खाली था, हीरे मोतियों से सजा हुआ था, जिसमें कोई नहीं था। और मैं जब आगे बढ़ा, जिसे एक दरख्त के पास से मैं गुजरा, इतना बड़ा दरख्त था, इतना बड़ा दरख्त था। अल्लाह के भी फरमाते हैं, अगर एक घोड़सवार पूरी तेजी के साथ उसके जड़ से अगर वहां से 100 साल भी रफ्तार से अगर सफर करे, 100 साल गुजर जाएगा, लेकिन उस दरख्त का साया खत्म नहीं होगा। इतना बड़ा दरख्त था। उसके नीचे एक बुजुर्ग बैठे हुए थे, छोटे छोटे नन्हे मासूम बच्चे वहां पर खेल रहे थे। ये देख करके अल्लाह के भी ने कहा कि नहीं, इंतहा। दोनों फरिश्तों से कहा, अब मुझे रहा नहीं जा रहा है, अब मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा है, इंतहा हो गई। अब आप हमें बताओ, वो कौन लोग थे जिनको अजाब दिया जा रहा था? ये महल किनके हैं? ये कौन हैं जो बैठे हैं? ये दरख्त किस लिए है? मेरे दीनी भाइयों, मुस्लिम शरीफ की हदीस है, समरा बिन जुंदुब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं, मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शुरू से आपने पूरा बयान फरमाया। अब जरा गौर से सुनिएगा। अल्लाह के भी फरिश्ते कहते हैं कि अल्लाह के रसूल आओ, हम आपको बताते हैं कि अजाब क्यों दिया जा रहा था। पहला वो इंसान जिसके हाथ को अल्लाह तबारक व तआला ने किसका बनाया था? लोहे का बना दिया था, जिसकी वजह से वो अपने आप को खुद अजाब दे रहा था, चीर रहा था, फाड़ रहा था, जिसकी अंतड़ियां बाहर आ जाया करती थी। दोनों फरिश्तों ने कहा, ए अल्लाह के प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये वो इंसान था जो दुनिया के अंदर झूठ बोला करता था। झूठ की सजा है मेरे भाई, दुनिया के अंदर झूठ बोला करता था। हर गुनाह का जड़ झूठ होता है। आप एक झूठ को अगर छुपाना चाहेंगे, आपको 100 झूठ बोलने पड़ेंगे। एक झूठ को छुपाने में इंसान और 10 झूठ बोलता है। मेरे भाइयों, झूठ कबीरा गुनाहों में से। आप मुस्लिम शरीफ की हदीस है, अल्लाह की बयान फरमाते हैं, आदमी अगर झूठ बोलता रहेगा, अल्लाह तबारक व तआला उसको, हदीस में अल्लाह के भी ने फरमाया, अल्लाह के पास उसका नाम कज़्ज़ाब यानी झूठा लिखा जाएगा। झूठ मत बोले मेरे भाई, झूठ बहुत बड़ा गुनाह है। कारोबार में आदमी झूठ बोलता है, लेन देन में झूठ बोलता है, अपने कारोबार और दुकानों में झूठ बोलता है, दुनिया हासिल करने के लिए झूठ बोलता है। झूठ के जरिए जो भी आप कमाओगे, अल्लाह उससे बरकत नहीं देगा मेरे भाई। अगर झूठ बोलेंगे, अल्लाह खुद हमारी जबान को हमारे हाथ से अजाब पहुंचाएगा। वो जबान से जो दुनिया में झूठ बोला करते थे, अल्लाह खुद उसे अजाब पहुंचाएगा। अल्लाह के भी ने फरमाया, 3 ऐसे इंसान हैं कयामत की अल्लाह तबारक व तआला कभी उनकी तरफ रहमत की नजर से नहीं देखेगा। एक वो इंसान जो एहसान करके जताता है, एहसान करके जताता है, और दूसरा वो इंसान जो किसी चीज को बेचने के लिए झूठी कसम खाता है, किसी चीज को बेचने के लिए झूठी कसम खाता है। फिर वो इंसान जो तकब्बुर की वजह से अपने कपड़ों को टखने से नीचे पहनता है,
اللہ قیامت کے دن اس کو رحمت کی نظر سے نہیں دیکھے گا. اس میں جھوٹ کا ذکر ہے. تو میرے بھائیوں ہم یہاں پر معمولی بات میں جھوٹ بول کے نکل جاتے ہیں. ذرا سوچو اللہ جب ہم سب جو ہے وہاں پر قیامت کے دن جب حاضر ہوں گے, اللہ ہمارے ہاتھ کو لوہے کا بنائے گا, ہم چیرتے رہیں گے, پھاڑتے رہیں گے, جسم صحیح ہو جائے گا, پھر پھاڑیں گے. یہی عذاب اس کو ہمیشہ کے لیے ہوتا رہے گا. اور جہنم کے اندر صرف 1-2 دن کی بات نہیں ہے. چلو مان لے کہ 1 دن گزر جائے گا, 2 دن گزر جائے گا. میرے بھائیوں یہاں کا 1 دن 24 گھنٹے کا ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا 1 دن جہنم کا, قیامت کا 50,000 سال کا 1 دن ہوگا. انسان کی کیا حالت ہوگی ذرا سوچو میرے بھائیوں. جھوٹ سے بچو, اللہ آپ کا ساتھ دے گا. اللہ کی برکت آپ کو اس میں نازل ہوگی. بھلے ہی اس میں آپ کو نقصان ہو رہا ہو, لیکن اللہ کی رحمتیں آپ پر نازل ہونے والی ہیں. آپ دنیا میں جھوٹ بول کر کے دنیاوی فائدہ حاصل تو کر لیں گے, لیکن رحمت کے دروازے بند ہو جائیں گے. اس لیے میرے بھائیوں جھوٹ بولنا پسند کرو گے؟ انشاءاللہ آج کے بعد جھوٹ بولنے کی انشاءاللہ ہم کوشش نہیں کریں گے انشاءاللہ. یہ معاملہ ہو گیا. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں میں آگے بڑھا. آگے بڑھنے کے بعد ایک انسان اس طرح چت لیٹا ہوا تھا. اس طرح چت لیٹا ہوا تھا, اٹھنے کی کوشش کرتا ہے. فرشتہ جو اس کے سر کے پاس بیٹھا تھا اس کے سر پر مار کر کے اس کے سر کو پھوڑ دیتا ہے. یہ عذاب کس لیے تھا؟ سنو میرے نوجوان بھائیو, یہ عذاب دونوں فرشتے کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول یہ وہ انسان تھا جو دنیا کے اندر اس کو قرآن کریم پڑھنا آتا تھا, پڑھنا نہیں بلکہ پڑھنا آتا تھا, لیکن غفلت کی وجہ سے اس نے قرآن کو بھلا دیا تھا. ایک وہ انسان ہے جسے قرآن کریم پڑھنا ہی نہیں آتا, اور ایک وہ انسان ہے جو قرآن کریم پڑھنا جانتا ہے لیکن غفلت کی وجہ سے کبھی اسے اٹھا کر نہیں پڑھتا, اور جو کچھ یاد ہے اسے بھول جاتا ہے. ذرا سوچو وہ انسان جو قرآن کریم پڑھ کر کے بھول جاتا ہے, اللہ اسے عذاب دے رہا ہے. جو انسان دنیا میں قرآن ہی نہیں پڑھتا اس کا کتنا بڑا عذاب ہوگا. قرآن میرے بھائیوں اللہ رب العالمین نے قرآن دنیا کے اندر جو نازل کیا ہے وہ انسانوں کی ہدایت کے لیے نازل کیا ہے. دکان کے اندر خیر و برکت کے لیے اللہ نے دکان کو نازل نہیں کیا. دکان میں خیر و برکت کے لیے یا کاروبار بڑھانے کے لیے اللہ نے قرآن کو نازل نہیں کیا. انسان مرنے کے بعد اس کے سرحانے بیٹھ کر کے قرآن پڑھنے کے لیے اللہ نے نازل نہیں کیا. کوئی گھر اوپننگ کرنے کے لیے وہاں قرآن خوانی کرنے کے لیے اللہ نے قرآن کو نازل نہیں کیا. قرآن کو تعویذ بنوا کر کے لٹکانے کے لیے اللہ نے قرآن کو نازل نہیں کیا. اللہ نے قرآن اس لیے نازل کیا, اے میرے بندو میرا حکم, میرا راستہ, میرا طریقہ, میرے نبی کی تمام وسائل قرآن کے اندر موجود ہیں. قرآن پڑھو. اس لیے کہا جاتا ہے قرآن پڑھو. جس انسان نے قرآن کو چھوڑ دیا, اللہ اکبر, نبی نے فرمایا نماز بھی عبادت ہے, روزہ بھی عبادت ہے, حج بھی عبادت ہے, سب کچھ عبادت ہے, لیکن افضل العبادتی تلاوت القرآن. تمام عبادتوں میں سب سے افضلین اگر کوئی عبادت ہے قرآن مجید کی تلاوت ہے میرے بھائی, جسے ہم اور آج نہیں پڑھتے ہیں. قرآن کریم پڑھنے کی برکت کیا ہے؟ بخاری شریف کی حدیث ہے, اللہ کے نبی نے فرمایا 2 انسان بیٹھے ہوئے ہیں, 2 انسان بیٹھے ہوئے ہیں. ایک اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کر رہا ہے, ایک قرآن کی تلاوت کر رہا ہے. یہ دعا کر رہا ہے یا اللہ میرے گناہوں کو معاف فرما, یا اللہ میرے روزی میں برکت دے, یا اللہ مجھے اولاد دے, یا اللہ مجھے شفا عطا فرما. اپنے وسائل اللہ کے سامنے پیش کر رہا ہے, دعا تو مانگ رہا ہے, لیکن ایک بندہ قرآن پڑھ رہا ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا جو انسان قرآن کریم جو دعا کر رہا تھا, اللہ سے مانگ رہا تھا, اللہ اسے مانگنے کی وجہ سے دے دیتا ہے, لیکن وہ بندہ جو قرآن کی تلاوت کر رہا تھا اللہ اس کو بغیر مانگے دے دیتا ہے. میرے بھائیوں قرآن کی اتنی بڑی فضیلت ہے, قرآن کی اتنی بڑی فضیلت ہے, قرآن کریم پڑھا کرو. اللہ کے نبی نے فرمایا وہ انسان, وہ گھر قبرستان کے مانند ہے جس گھر میں سورہ بقرہ کی تلاوت نہیں ہوتی, جس گھر میں قرآن کی تلاوت نہیں ہوتی میرے بھائیوں وہ گھر قبرستان کے مانند ہے.
قبرستان میں کون لوگ رہتے ہیں؟ قبرستان میں مردے رہتے ہیں، اور آج ہم قرآن نہ پڑھ کر کے مردوں کی زندگی گزار رہے ہیں۔ قرآن پڑھا کرو میرے بھائی، قرآن پڑھنے سے برکت کیا ہے؟ سبحان اللہ، وہ لوگ تھے نبی کے زبان سے جو حکم نکلتا تھا اس کو عمل کر کے دکھاتے تھے۔ ایک صحابی رسول کہتے ہیں نبی نے کہا قرآن پڑھنے سے برکت ملتی ہے، میں نے قرآن کو اٹھایا، سورہ کہف میں نے پڑھنا شروع کر دیا، میرا چھوٹا بچہ میرے بازو سویا ہوا تھا، اس بچے کے بازو ایک جانور یعنی گھوڑا باندھا ہوا تھا، میں نے قرآن کریم کو کھولا، میں نے پڑھنا شروع کر دیا۔ میں جب پڑھ رہا تھا میرے بھائیوں، میں نے دیکھا آسمان سے نور میرے گھر میں نازل ہونا شروع ہو گیا، نور نازل ہو رہا تھا، اس روشنی کی وجہ سے جو جانور تھا وہ حرکت کرنے لگا، کہیں اس حرکت کی وجہ سے میرا بچہ جاگ نہ جائے، میں نے قرآن کریم کو بند کر دیا۔ جیسے میں نے قرآن کو بند کر دیا آسمان سے نور ختم ہو گیا، پھر میں قرآن پڑھتا ہوں، پھر جو ہے رحمت نازل ہوتی ہے۔ میرے بھائیوں، کبھی دل سے رب کو قرآن سمجھ کر کے پڑھو، اگر پڑھنا نہیں آتا پڑھنے کی کوشش کرو۔ اللہ کے پاس یہ نہیں کہہ سکتی کہ مجھے پڑھنا نہیں آتا، مجھے وقت نہیں ملتا، رب یہ نہیں دیکھتا۔ اللہ نے کہا میں نے تجھے 50 سال 60 سال 70 80 سال عمر دی تھی، تجھ پر یہ ضروری تھا کہ تو قرآن کریم کو پڑھنا چاہیے تھا۔ دنیا میں ہم آپس میں بھائیوں کو رشتہ داروں کو بہانہ بتا سکتے ہیں، لیکن اللہ کے پاس بہانہ نہیں بتا سکتے۔ میرے بھائیوں، قرآن کریم پڑھا کرو۔ قرآن کریم کے بارے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں، سبحان اللہ، قرآن کریم پڑھنے سے کتنا بڑا ثواب ہے۔ صرف الف لام میم کتنے لفظ ہیں؟ 3 لفظ ہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا یہ تینوں ملا کر کے ایک نہیں ہے بلکہ 3 الگ الگ ہیں، الف لام میم۔ اللہ کے نبی نے فرمایا قرآن کے ایک حرف پر اللہ 10 نیکیاں عطا فرماتا ہے۔ ہم کتنا قرآن پڑھیں گے کتنا اللہ تبارک و تعالیٰ نیکیاں دے گا۔ میرے بھائیوں، قرآن کی تلاوت کیا کرو، اور جو انسان قرآن کریم کو نہیں پڑھتا، قرآن کریم کو پڑھنا جانتا ہے پھر بھی نہیں پڑھتا، قرآن بھول گیا تو اللہ اسے وہ عذاب دے گا۔ میرے حال قرآن کریم کو پڑھنا چاہیے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو قرآن کریم کی تلاوت کرنے کی، قرآن کو سمجھ کر کے اس پر عمل کرنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے۔ اس کے بعد محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا ایک خون کی نہر بہہ رہی تھی، خون کی نہر بہہ رہی تھی۔ کتنے میں تو چلتا بیان؟ خون کی نہر بہہ رہی تھی۔ اللہ کے نبی سے دونوں فرشتوں نے کہا کہ اللہ کے بھی جانتے ہیں یہ جو خون کی نہر تھی، اس میں جو آدمی خون کی نہر میں غوطہ لگا رہا تھا، ڈوب رہا تھا، جانتے ہوئے کون تھا؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دونوں فرشتوں نے کہا اے اللہ کے رسول، یہ جو انسان جو خون میں ڈوب رہا تھا یہ دنیا میں سود کا مال کھایا کرتا تھا۔ سود کا مال کھانا لوگوں کا خون چوسنے کے برابر ہے، لوگوں کا خون چوسنے کے برابر۔ آپ سود کا مال لیں گے، وقتی طور پر آپ کو فائدہ ہوگا، لیکن آپ کو یہ پتہ نہیں کہ آنے والی زندگی میں اللہ کیا مصیبت بھیجنے والا ہے، اس کے ذریعے کون سی پریشانی ہمارے گھر پر آئے گی۔ میں زیادہ اس میں تفصیل میں نہیں جانا چاہتا، اتنا ہی بتاؤں گا۔ اللہ کے رسول کی حدیث ہے جو انسان سود لیتا ہے اس کے 36 گناہ کتنے ہیں؟ 36 درجے کے گناہ ہے، اور 36 درجے میں سب سے آخری درجہ، سب سے اینڈنگ درجہ گناہ یہ ہے سود کا لینا اپنی ماں کے ساتھ زنا کرنے کے برابر ہے۔ یہ آخری ہے، پہلا گناہ کیا ہو سکتا؟ سوچو میرے بھائیوں، آج ہم صرف دنیا حاصل کرنے کے لیے کسی بھی طرح سے ہمیں فائدہ حاصل ہو، میرے بھائیوں بھوکے رہو، تڑپ 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 کے بلک بلک کے رو، لیکن کبھی سود نہ لینا۔ اللہ تمہاری آہ کو سنے گا، لیکن اگر یہ سود لوگے، اللہ اکبر، حرام کا اگر ایک لقمہ پیٹ میں جائے کئی دنوں کی دعا قبول نہیں ہوتی ہے۔ آج اگر پوری زندگی اگر ہماری حرام میں گئی تو اللہ ہماری کہاں سے عبادتیں قبول کر سکتا ہے؟ میرے حال اللہ ہمیں حلال رزق کی استعمال کرنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہمیں ہر چیز برداشت کرنے کی توفیق دے،
لیکن کبھی سود استعمال کرنے کا اللہ ہمیں جو ہے ایسی نوبت اللہ کبھی ہم پر نہ لائے، اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ اس کے بعد محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ جہنم کا ایک گڑھا تھا، بتایا تھا نا، جہنم کا ایک گڑھا تھا جس میں آگ جل رہی تھی، مرد بھی تھے اور عورتیں بھی تھیں۔ جانتے ہوئے کون لوگ تھے؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب پوچھا، دونوں فرشتوں نے کہا کہ اللہ کے رسول، یہ زناکار مرد زناکار عورتیں تھیں جنہیں اللہ تبارک و تعالی، جن کے آج جو عورتیں اپنی چمڑیوں پر جو ناز کرتی ہیں، اللہ ان کو آگ میں جلائے گا، اللہ اس کو ان چیزوں کو آگ میں بھونے گا، جہنم کے اندر اللہ تبارک و تعالی ان کو الٹ پلٹ کرے گا جو اپنے جسم کو دنیا کے اندر بیچتے ہیں۔ میرے بھائیو، زنا کبیرہ گناہوں میں سے ہے، جس کی سزا کیا ہے؟ جس کی سزا کیا ہے؟ اگر بغیر شادی شدہ اگر کوئی کرتا ہے، اس کی سزا 80 کوڑے ہیں۔ کیا ہے؟ 80 کوڑے ہیں۔ شادی شدہ اگر کرے گا، اس کی سزا کیا ہے؟ رجم، موت ہے میرے بھائی، جسے معمولی سمجھتے ہیں۔ میں اکثر آپ لوگوں سے کہا کرتا ہوں، زنا صرف غیر مرد غیر عورت کے ملنے سے زنا نہیں ہوتا ہے۔ میں نے بتایا تھا آپ کو، غیر مرد غیر عورت کے ملنے سے زنا نہیں ہوتا ہے۔ میرے پیارے بھائیوں، نوجوانوں، آپ راستے میں جا رہے ہو، کسی لڑکی کو آپ نے دیکھا، عورت کو دیکھا، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کسی عورت کو دیکھ کر تمہارے دماغ میں اگر کوئی بات گندی شروع ہو جاتی ہے، وہ تمہارے دماغ کا زنا ہے۔ دل میں آپ نے اگر کوئی سوچا، وہ دل کا زنا ہے۔ آپ بری نیت سے اس کی طرف چل کر کے گئے، پیروں کا زنا ہے۔ آپ نے بری نظر سے اس کو چھوا، ہاتھ کا زنا ہے۔ اس کے بارے میں کچھ زبان سے بولا، زبان کا زنا ہے۔ اس کے بارے میں کچھ اپنے کانوں میں غلط سنا، کان کا زنا ہے۔ تو پتا چلا انسان کا سر سے لے کر کے پیر تک انسان زناکاری کے اندر ڈوبا ہوا ہے۔ مسلم شریف کی حدیث ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا، عین چوری کرتے وقت، عین زناکاری کرتے وقت ایمان انسان کے دل سے نکل کر کے باہر آ کر کھڑا ہو جاتا ہے۔ انسان چوری کرتے وقت، زناکاری کے اندر ہوتے ہوئے انسان اس کے جسم سے نکل کر کے باہر آ جاتا ہے، اور پورا کام ختم ہونے کے بعد پھر اس کے دل میں چلا جاتا ہے۔ ذرا سوچو میرے بھائیوں، ہم اگر بازار میں کھڑے ہو کر کے پورا سر سے لے کر کے پیر تک پورا ہمارا جسم زناکاری کے اندر ڈوبا ہوا ہے، ہمارا ایمان نکل کر کے باہر آ گیا، اللہ نہ کرے اسی حالت میں ملک الموت آ کر کے ہماری روح قبض کر لیں گے، بغیر ایمان کے ہم اللہ کے پاس پہنچیں گے۔ بغیر ایمان کے ہم اللہ کے پاس پہنچیں گے۔ تو میرے بھائیوں، اللہ کے لیے زنا سے بچنے کی کوشش کرو، انشاءاللہ کوشش کریں گے۔ اللہ ہمیں کبیرہ گناہوں سے، عظیم بڑے گناہ زنا سے اللہ ہماری حفاظت فرمائے، آمین رب العالمین۔ اس کے بعد محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں، میں نے جنت کی طرف جب میرا رخ ہوا، جنت میں میں نے ایک بہترین محل دیکھا جس میں مرد حضرات بھی تھے اور کون تھی؟ عورتیں بھی تھیں۔ میرے بھائیوں، دونوں فرشتوں نے کہا کہ اللہ کے رسول، یہ جنتی عورتیں ہیں اور جنتی مرد ہیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اس میں شامل فرمائے، آمین رب العالمین۔ اس کے بعد اللہ کے نبی کہتے ہیں کہ میں نے ایک ایسا محل دیکھا جس میں صرف مرد حضرات تھے، عورتیں نہیں تھیں۔ نبی نے پوچھا، یہ کون لوگ ہیں؟ دونوں فرشتوں نے کہا، اللہ کے رسول، یہ دنیا کے اندر اللہ کی راہ میں شہید ہونے والے مرد حضرات ہیں۔ اللہ کی راہ میں شہید ہونے والے، اللہ کی راہ میں کوشش کرتے ہوئے، جہاد کرتے ہوئے جو چلے گئے، اپنی جان گنوا دی، وہ لوگ ہیں۔
مسلم شریف کی حدیث ہے، 2 قطرے اللہ کو بہت پسند ہیں، 2 قطرے اللہ کو بہت پسند ہیں۔ کون کون سے؟ ایک وہ قطرہ جو انسان اکیلے تنہائی میں بیٹھ کر اپنے رب کو یاد کر کے جو روتا ہے، اس کے آنکھوں سے جو آنسوؤں کے جو قطرے بہتے ہیں، یہ اللہ کو بہت پسند ہے میرے بھائی۔ اور دوسرا، جو اللہ کی راہ میں کوشش کرتے ہوئے لڑتے ہوئے اگر کسی نے اس پر وار کر دیا، اس کے جسم سے جو خون کے قطرے نکلیں گے، وہ اللہ کو بہت پسند ہے میرے بھائی۔ اللہ رب العالمین اس کار انجام کو ہم سب کو جو ہے اللہ تعالیٰ اس خدمت کو انجام دینے کے اللہ توفیق عطا فرمائے، آمین رب العالمین۔ اس کے بعد محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں، میں نے ایک خوبصورت محل دیکھا، میں نے، سبحان اللہ کیا صحابہ تھے، میں نے خوبصورت محل دیکھا۔ نبی حدیث بیان کر رہے ہیں، صحابہ بیٹھے ہوئے ہیں، نبی نے کہا ایک ایسا خوبصورت میں نے محل دیکھا۔ فرشتوں سے کہا یہ کس کا محل ہے؟ سبحان اللہ، دونوں فرشتوں نے کہا کہ اللہ کے رسول یہ آپ ہی کے ایک امتی کا محل ہے، آپ ہی کے ایک امتی کا محل ہے، سبحان اللہ۔ اور جس محفل میں بیٹھ کر کے آپ حدیث جو بیان کر رہے تھے، وہ صحابی اس محفل میں بیٹھے ہوئے ہیں، وہ صحابی اس محفل میں بیٹھے ہوئے تھے۔ فوراً اللہ کے نبی نے پوچھا، کہا اے فرشتوں بتاؤ وہ خوش نصیب میرا امتی کون ہے جو رہتا دنیا میں ہے، اللہ نے اس کا مکان جنت میں بنایا رکھا، وہ کون ہے؟ دونوں فرشتوں نے کہا کہ اللہ کے رسول کوئی اور نہیں، یہ آپ ہی کے امتی عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا محل ہے۔ اللہ کے رسول کا یہ کہنا تھا، عمر کے آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، آنسو جاری ہو گئے۔ نبی نے کہا اے عمر، میں تیرے محل میں داخل ہونا چاہ رہا تھا، میں اندر قدم رکھنا چاہ رہا تھا، لیکن تیری غیرت نے مجھے روک دیا، تیری غیرت نے مجھے روک دیا۔ عمر بن خطاب اٹھے، نبی کو گلے سے لگایا، کہا کہ اللہ کے رسول آپ کو اندر داخل ہونا چاہیے تھا، آپ کی اتباع کرنے کی وجہ ہی سے مجھے محل ملا ہے، اگر میں آپ کی اتباع نہ کرتا، آپ کی حکم پر نہ چلتا، آپ کے طریقے پر نہ چلتا، اس محل میں میں داخل نہیں ہو سکتا۔ نبی نے کہا اے عمر، اے میرے پیارے امتی، ذرا بتاؤ تو صحیح ایسا کون سا عمل تو کرتا ہے جس کی وجہ سے اللہ نے جنت میں تیرا مکان بنائے رکھا ہے؟ عمر نے کہا کہ اللہ کے رسول کچھ نہیں، جو آپ کہتے ہیں وہ کرتا ہوں، جس سے آپ منع کرتے ہیں اس سے رک جاتا ہوں۔ ہاں ایک عمل ہے جو میں ہمیشہ کرتا ہوں، وہ یہ ہے میں جب بھی وضو کرتا ہوں اس کی تحت الوضو 2 رکعت نماز ادا کرتا ہوں، یہ میں ہمیشہ کرتا ہوں کہ میرے پوری زندگی میں نے کبھی اس کو نہیں چھوڑا۔ نبی نے فرمایا شاید اسی کی وجہ سے اللہ نے جو محل تیار کر رکھا۔ میرے بھائیوں، کوئی بھی جو عمل ہمیشگی ہوتی ہے وہ اللہ کو بہت پیارا ہوتا ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالی مجھے اور آپ کو وہ عمل کرنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے، آمین رب العالمین۔ اس کے بعد میرے بھائیوں، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ جب میں آگے بڑھا، اتنا بڑا درخت تھا، اس درخت کے نیچے ایک بزرگ بیٹھے ہوئے تھے۔ جانتے ہو وہ کون تھے؟ وہ کون تھے میرے بھائیوں؟ وہ خلیل اللہ، اللہ کے دوست، امام التوحید حضرت ابراہیم علیہ السلام تھے۔ اور جو چھوٹے چھوٹے ننھے معصوم بچے جو کھیل رہے تھے، اللہ کے نبی نے فرمایا یہ وہ بچے تھے جو دنیا ہی میں بالغ ہونے سے پہلے انتقال کر جاتے ہیں، بچپن ہی میں مر جاتے ہیں۔ اللہ نے ان کو جنت کی پھول بنا دیا، کیونکہ انہوں نے کوئی گناہ ہی نہیں کیا۔ اگر انسان بڑا ہو کر بھی گناہ نہ کرے، اللہ اسے مقام ضرور عطا کرے گا۔ بہرحال میں رب سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی اس حدیث میں ہم نے جو بھی سنا ہے،
جس چیز سے منع کیا ہے ہم سب کو اسے رک جانے کی اللہ توفیق عطا فرمائے، جس چیز کو کرنے کا حکم دیا گیا ہے اسے اپنے دل و جان سے کرنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو جس طرح ہم یہاں جمع اکٹھا بیٹھے ہیں، اللہ ہم سب کو جنت الفردوس میں اسی طرح بیٹھنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ جزاکم اللہ خیرا۔